الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو نماز خفیلہ۔ نماز خفیلہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف مستحب نمازوں میں سے ہے، اور اس کا ذکر توضیح المسائل میں عام طور پر کیا جاتا ہے نوافل یومیہ کے بعد، یا بالفاظ دیگر جب اوقات نماز بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور خصوصاً اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نماز کے ذریعے سے انسان اپنے گناہ کو معاف کروائے۔ جو پردے ہمارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں، تو یہ نماز انتہائی مجرب نماز ہے کہ جس کے ذریعے سے ان پردوں کو ہٹایا جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ امام خمینی کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور اسی طریقے سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کو طول عمر عطا فرمائے، انقلاب کو امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک قائم اور دائم فرمائے۔ انقلاب کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ نماز خفیلہ ہے۔ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ یہ کس طرح سے یہ برکت ہے، تو کہا جائے گا کہ نماز خفیلہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی شہرت خصوصاً ہمارے علاقوں میں انقلاب کے بعد ہوئی۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو انقلاب کے بعد ہوئے۔ اب یہاں پر ہم سب کام تو بیان نہیں کر سکتے، اگر اجمالاً بیان کریں تو کہا جائے گا کہ دین کو ایک نئی رونق ملی اور دین کی ایک نشاط ثانیہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں اگر کچھ مثالیں دی جائیں تو سب سے اہم کام جو ہوا وہ یہ کہ مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کو ایک پہچان ملی۔ کل تک فقط اسلام کی ایک صورت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن آج دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح اور واقعی جلوہ کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہے، یعنی مذہب اہل بیت، اس کی جانب بھی توجہ ہے، اور اس توجہ میں بہت بڑا دخل ہے انقلاب اسلامی کا۔ اور اسی طریقے سے ایک جو دوسرا بڑا اہم کام ہوا وہ یہ کہ تمام دنیا کی توجہ تدریجاً اور خصوصاً عالم اسلام میں بھی بہت توجہ ہوئی امام زمان علیہ السلام کی جانب، لہٰذا بہت زیادہ ذکر ہوا انقلاب کے بعد امام زمان علیہ السلام کا، مسلمانوں کے درمیان بھی اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر ادیان میں بھی۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرے میں امام زمان علیہ السلام کے مختلف القاب مشہور ہوئے، جیسے القائم، المہدی، منتظر۔ تو مشہور القاب میں سے مہدی تو عام طور پہ لوگ جانتے تھے، لیکن قائم، منتظر، بقیت اللہ، حجت اللہ اور بہت سارے القاب جو اسلامی ممالک میں پھیلے، ان میں بہت بڑا دخل ہے انقلاب اسلامی کا۔ اسی طرح سے دعائے فرج، نماز امام زمان اور بہت ساری دعائیں جیسے دعائے کمیل، دعائے ندبہ، گو کہ یہ ائمہ علیہم السلام سے ہیں، گو کہ مفات الجنان میں تھیں، لیکن معاشرے تک پہنچنے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے انقلاب اسلامی کا۔ مذہب اہل بیت میں ایک بہت بڑی تعداد ہے مستحب نمازوں کی کہ جن کا ذکر مفصل کتابوں میں ہے، حتیٰ مفات الجنان میں بھی سب نمازوں کا ذکر نہیں ہے، بعض نمازوں کا ذکر ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ مفات الجنان میں نماز خفیلہ کا ذکر مخصوصاً اس وجہ سے ہے کہ یہ اوقات نماز کے درمیان ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ نماز خفیلہ کا وقت اول مغرب سے، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک مغرب سے ظاہر ہونے والی سرخی ختم نہ ہو جائے۔ بس جیسے ہی مغرب سے ظاہر ہونے والی سرخی کے جو پھیل چکی ہوتی ہے، اگر وہ سرخی ختم ہو جائے اور سیاہی میں بدل جائے تو یہ آخری وقت ہے نافلہ خفیلہ کا، اس کے بعد نماز عشاء پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس دوران نہیں پڑھ سکا تو اب نافلہ کا اس کے پاس، یعنی نافلہ خفیلہ کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن بعد میں اگر پڑھنا چاہے یا رات کی سیاہی ہو جائے اس وقت پڑھنا چاہے رجاءً، یعنی میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ ایک ثواب ملے گا، وہ کہ اصل وقت جا چکا ہے، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اصل وقت اس کا جا چکا ہے۔
غفیلہ کے بارے میں یا مستحب نمازوں کے بارے میں انہوں نے توجہ دلائی کہ اگر کوئی مغرب کے بعد نماز غفیلہ پڑھنا چاہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے اور اگر میں 4 رکعت نافلہ مغرب پڑھوں اور 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھوں تو اس وقت مجھ سے جماعت چھوٹ جائے گی، تو ایسے فرد کے لیے جائز ہے کہ وہ 2 رکعت نافلہ مغرب کے بجائے 2 رکعت نافلہ غفیلہ پڑھ لے، اور یہ ایک نماز 2 نمازوں کے بدلے ہوگی، یعنی نماز غفیلہ کے بدلے بھی ہوگی اور نماز نافلہ مغرب بھی کاؤنٹ ہوگی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ جتنے مومنین ان دروس کو سن رہے ہیں، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر ان درسوں کو آپ ہماری زندگی میں سنیں، ہماری زندگی کے بعد سنیں، تو دعا ہے کہ دونوں حال میں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ دنیا میں رہیں تو تعلیمات قرآن اور اہل بیت پر ہم عمل کریں، اور جب دنیا سے جائیں تو مودت اہل بیت پر رہتے ہوئے دنیا سے جائیں، اور اس دنیا کے بعد ائمہ علیہم السلام کے بزم میں خداوند تبارک و تعالی ہمیں جگہ عطا فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔